اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ سورہ قاف آیات 36 سے 40۔ اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت کے اختتام میں پھر اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں میں سے۔ اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ کسی گھمنڈ میں نہ رہیں، ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہم اشد منہم، وہ بڑھ کر تھے ان سے، بطشا، قوت کے لحاظ سے۔ قرآن مجید میں مختلف اقوام کا تذکرہ ہوا۔ بعض قومیں ایسی بھی تھیں جو پوری کی پوری ہلاک کر دی گئیں۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم عاد اور سمود کو دیکھ لیجئے، اور بعض ایسی بھی تھیں جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے سرغنے ہلاک کر دیے گئے۔ جو بچے وہ ان علاقوں سے فرار ہوئے، انہی کے بارے میں فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس وہ چل کھڑے ہوئے پناہ کی تلاش میں۔ نقب فی البلاد کے معنی ہے سار فیہا طلبا للمہرب، کہ کسی ایسی جگہ کی طرف جایا جائے جہاں کوئی جائے پناہ مل جائے۔ جس طرح قوم سبا کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کے ڈیم کو توڑ دیا گیا تو بہت سے لوگ تو سیلاب کی نظر ہو گئے، جو بچ گئے وہ علاقے کے بنجر اور معاشی حالت کی بالکل ابتر ہو جانے کی وجہ سے جس کو جہاں جائے پناہ ملی وہ وہاں کو نکل گیا۔ قوم یہود پر جو عذاب آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حل من محیص، کیا کوئی جائے پناہ ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پناہ مل جاتی ہے؟ تو جن کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہتی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لذکریٰ، یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ یہاں دل سے مراد زندہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ہی احساس کرنے، عبرت حاصل کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ جب تک آدمی کا دل یہ کام کرتا رہے وہ زندہ دل ہے، اور جب انسان بے حس ہو جائے تو پھر اس کا دل مردہ ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ میں فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ او یا القی السمع، جو بات سننے کو کان لگائے، وہو شہید، اور وہ متوجہ ہو۔ اگر کسی انسان کا دل مکمل طور پہ بیدار نہ ہو تو کم از کم اس میں اتنی صلاحیت تو ہو کہ وہ اچھی باتوں کی طرف دھیان دیتا ہو، انہیں توجہ سے سنتا ہو۔ تو یہ توجہ سے سننا بھی بڑی خیر اور برکت کا باعث ہے۔ توجہ سے بات سننے سے بھی دل کی غفلت بعض اوقات دور ہو جاتی ہے، اور جس کا دل بھی بیدار نہ ہو اور وہ کسی کی بات سننے کو آمادہ بھی نہ ہو تو بالآخر ایسے لوگوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور تحقیق ہم نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں تخلیق کر دیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کوئی تکان، کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب ہم نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تو ان کو تخلیق کرنے کے بعد کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی بار انہیں تخلیق کرنے میں عاجز نہیں ہے، اسی طرح انہیں
اثر نو تخلیق کرنے میں بھی وہ عاجز نہیں ہے۔ اگر یہ خلقت کائنات پہلی بار مشکل نہ تھی تو دوبارہ بھی اس میں مشکل نہ ہوگی۔ فاصبر، صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے کہ یہ جو کچھ آپ کی تکذیب میں کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی اس کی تعریفات کے ساتھ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور یہ صبر حاصل کرنے کی تدبیر بھی ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے بھی جو عصر کا وقت ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان دو اوقات میں نماز کا خاص اہتمام بیان کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز اہل ایمان کی نشانی ہے، منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، جس انسان کی عصر کی نماز رہ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا اہل اور اس کا مال سب ہلاک کر دیا گیا ہو۔ ومن اللیل، اور رات میں بھی عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ فسبحہ، بس اسی کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ وادبار السجود، نمازوں کے بعد بھی جز بیان کر کے کل مراد لی گئی ہے۔ سجدہ نماز کا حصہ ہے، ایک جز ہے، تو ہر نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ جس طرح کے فرائض کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور کبریائی بیان کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بشرطیہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے دل و دماغ متوجہ ہوں، الفاظ کہتے ہوئے زبان کا تعلق دل کے ساتھ جڑا رہے، کلمات کی ذہن میں حاضری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو کلمات کہتے ہوئے توجہ ضروری ہے۔ اگر صرف تعداد پوری کر لی جائے، دل و دماغ کی حضوری نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح ان اذکار سے خیر و برکت حاصل ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان تو ذکر کر رہی ہوتی ہے لیکن دل و دماغ حاضر نہیں ہوتے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں کما حقہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔